بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو انتہائی مختصر ہے. صرف 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اس کے فائدے بے انتہا ہیں. تو جو کوئی بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا. جو بھی اس کو خلوص دل کے ساتھ کرے گا، کامل یقین کے ساتھ کرے گا، نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ العزیز ضرور اس کو فائدہ ہوگا. اس وظیفے کی اجازت عام ہے، انتہائی مختصر یہ عمل ہے. اس ویڈیو کو آپ نے لازماً آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور نہ صرف خود آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے بلکہ دوست احباب کو بھی یہ وظیفہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. انتہائی مفید اور مجرب عمل ہے. یا ارحم الراحمین. بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر جو ہے اسم اعظم مخفی ہے. یا ارحم الراحمین، اس کے اندر اسم اعظم مخفی ہے. تو جو کوئی بھی ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی دعا جو ہے وہ قبول و منظور ہوگی. تو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو کوئی شخص صدقے دل کے ساتھ یا ارحم الراحمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور جو شخص ان کلمات کو 3 مرتبہ کہتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، تو جو چاہے اس سے مانگ لے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو ارحم الراحمین کہہ رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد مبارک فرمایا، تو سوال کر لے، اللہ تعالیٰ نے تیری طرف نگاہ کرم فرمائی ہے. تو بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین کے اندر جو ہے اسم اعظم مخفی ہے. تو یا ارحم الراحمین جو ہے اس کی تسبیحات کیا کریں، اس کا ذکر اذکار کیا کریں، سجدے کے اندر اس کو پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام دنیاوی مسائل حل ہو جائیں گے، تمام مشکلات مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسی ایسی برکات حاصل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو عمل جو ہے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب 41 مرتبہ جو ہے اپنے یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ جو ہے اپنے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے. اور دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، سورۃ فاتحہ یعنی کہ پڑھنی ہے اپنے، اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعداد با کثرت یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے پورا ہونے کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور دعا کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا کی تکمیل کرنی ہے، دعا مکمل کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ دنوں کے اندر ہی مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کسی بھی جائز حاجت اور جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. جب تک حاجت پوری نہ ہو تو اس عمل کو کرتے رہیں. اگر زندگی میں اس عمل کو شامل کر لیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح یا ارحم الراحمین کی کر لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کسی اور عمل کی ضرورت نہ ہوگی. بس
ایک چیز کا اپنے خیال کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، گناہ کبیرہ سے جو ہے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز تمام مسائل حل ہوں گے۔ تو اس عمل کی، اس وظیفے کی اجازت عام ہے، صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے کریں، انشاءاللہ العزیز تمام مسائل حل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔